ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مفتی نوید عباسی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ تقی مہدوی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری بہت پیاری ریلیجیس اسکالر آپی، ہمارے ساتھ ڈاکٹر مہمونہ مرتضیٰ ملک صاحبہ موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ ہماری بہت ہی پیاری نعت خوان بہن یہاں پہ جویریہ سلیم بھی موجود ہیں۔ آپ تمام تر میرے معزز جو گیسٹ ہیں ان کو میں ٹرانسمیشن میں خوش آمدید بھی کہتی ہوں اور مبارکباد بھی دیتی ہوں آج کے دن کے حوالے سے۔ آپ تمام تر لوگوں کو ولادت مبارک بھی امام حسن کی، مبارک ہو، سب کو مبارک، سننے والوں کو بہت 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 شکریہ، خیر مبارک۔ نوید بھائی، سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گی، دیکھیں ہمارے ہاں جب کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور گھر میں جب پہلی خوشی آتی ہے تو خوشی کا عالم ہی اور ہوتا ہے۔ تو ذرا سرور کونین کے گھر چلتے ہیں اور وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جب ان کے ہاں پہلی خوشی آئی ہے تو تب وہاں پہ خوشی کا عالم کیا تھا؟ ہم تو ہوتے کہ ہمارے بس میں جو بھی ہو تو ہم صدقہ خیرات کر دیتے ہیں۔ یہ جو بچہ پیدا ہوا یہ عام بچہ بھی نہیں ہے، یہ کس کے گھر پیدا ہوا ہے، ان کی ماں والدہ محترمہ کون ہے، اور یہ تو جنت کے سرداروں میں سے ایک ہے، تو پھر ان کا تو صدقہ خیرات ہی اور لیول کا ہوگا۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ آپ نے اس امام کا تذکرہ کیا ہے کہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کا سبب بنے، سیدہ زہرا پاک کی خوشی کا سبب بنے۔ حضرت مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی ان کو دیکھ کر۔ یہ کون ہے؟ یاد رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں وہ حادثاتی نہیں ہوتی، وہ اللہ ان کا انتخاب فرماتا ہے۔ میرا عقیدہ اور میرا ایمان یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جس سواری کے جانور پر سوار ہو کر مدینہ منورہ میں نگاہیں دوڑائی، اس جانور کا بھی انتخاب اللہ نے کیا ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام کے جانور کا انتخاب رب کر رہا ہے تو آپ ذرا سوچئے کہ نبی کے جو بیٹے ہیں، نبی علیہ السلام نے خود ان کو بیٹا کہا، اللہ کے قرآن نے ان کو بیٹا کہا۔ یہ حضرت مولا علی کے بیٹے بھی ہیں لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے موبائلے کے وقت میں بھی آپ نے خود بھی بات کی کہ قرآن مجید نے کہا کہ عیسائیوں سے یہ کہو کہ وہ اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، میں اپنے بیٹوں کو لے کے آتا ہوں۔ اور نبی علیہ السلام کس کو لے کے گئے؟ حضرات حسنین، کریمین، طیبین، طاہرین، نیرین، ان کو لے کر گئے۔ یہ نبی علیہ السلام کے شہزادے ہیں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ دیکھیے کہ حضرت امام حسن دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، یہ سیدہ زہرا پاک کے گھر کی پہلی خوشی ہے، تو نبی علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں۔ تو آپ پوچھتے ہیں کہ بچے کا کوئی نام سوچا ہے؟ تو حضرت مولا مرتضیٰ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی بتائیے، ویسے میرے ذہن میں تو حرب ہے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ اور اس کائنات میں جب سے انسان آئے ہیں تب سے لے کر نبی علیہ السلام کے اس شہزادے تک کسی کا نام حسن نہیں تھا۔ یہ نام اللہ نے پوشیدہ رکھے تھے اور یہ نام اللہ نے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ یہ اپنے نواسے کا نام رکھیں۔ اور پھر ذرا دیکھیے کہ نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں آتے ہیں۔ یہ وہ مقدس گھرانہ ہے کہ جب میں ان کی بات کرتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ علی نبی کے گھر میں پل رہے ہیں۔ علی کی پہلی غذا وہی نبی کا لعاب، سیدہ زہرا کی پہلی غذا نبی کا لعاب، حسنین کریمین کی پہلی غذا نبی کا لعاب۔ یعنی برابری اس خاندان کو مطلب آپ کس پیرائے میں دیکھیں گے؟ کوئی ایسا ترازو ہے ہی نہیں کہ جس پر ہم ان کے مقام و مرتبے کو تول سکیں۔ ان کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو نبی علیہ السلام نے خود کانوں میں اذان دی۔ آج کسی بچے کے کان میں کوئی سید صاحب اذان دے دیں تو اس کو عظمت والا سمجھا جاتا ہے، پیر صاحب، مولوی صاحب۔ اس بچے کے کان میں نبیوں کے امام نے اذان دی ہے۔ تو آپ عظمت امام حسن کا ذرا اندازہ کریں۔ امام حسن بڑے ہو رہے ہیں تو نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے دنیا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کسی بچے کے حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ نبی علیہ السلام نے جن صحابہ کو جنت کی بشارت دی تو ان کے عمل، ان کا کردار دیکھ کے کہا یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی۔ لیکن حسنین کریمین نے کوئی عمل نہیں کیا، ابھی تو وہ نابالغ ہے۔ یعنی یہ نابالغ لفظ بھی میں ان کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتا، بالغ اور نابالغ کی بحث میں ان کے لیے کرنا نہیں چاہتا، لیکن ناظرین کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ابھی ان کی عمر زیادہ نہیں ہے، ننھے بچے ہیں۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ الحسن والحسین سیدہ شباب آل الجنہ، صرف جنتی نہیں ہے، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔
اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن کے متعلق کہتے ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا صرف بیٹا نہیں ہے، میرا یہ بیٹا سردار بھی ہے. یعنی نبی علیہ السلام ان کو وہ عظمتیں اور وہ مقام دے رہے ہیں، اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سجدے طویل کر رہے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حسن کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اور ان پر واری جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے علی یہ آپ کا بیٹا نہیں، یہ تو رسول اللہ کا بیٹا ہے. یعنی یہ عظمتیں، اور پھر شکل و صورت میں نبی علیہ السلام کے مشابہ ہونا، سیرت و کردار میں نبی علیہ السلام کے تابع ہونا، یہ تمام تر چیزیں آپ کو حضرت امام حسن و امام حسین میں نظر آئیں گی. بس آخری بات میں کرتا ہوں، دیگر علماء بھی ہیں یہ بھی بات کریں گے کہ اس سے ہمیں کیا ملے گا. آج کے دن جو ہم خوشی منا رہے ہیں، جو گھروں میں اچھے پکوان بنا رہے ہیں، بنانے چاہیے کہ بچوں کو بتانا چاہیے کہ بھئی ہم نبی علیہ السلام کے نواسے کا تذکرہ کر رہے ہیں تو ہمیں ملے گا کیا. میں حدیث پڑھ رہا ہوں، المستدرک میں امام حاکم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من احبنی وحب حازین، حضور نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی، ان دونوں سے، حسن و حسین سے محبت کی، و اباہما و امہما، ان کے بابا علی سے، ان کی ماں زہرا سے محبت کی، کان معی درجتی یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ کہیں اور نہیں ہوگا، وہ مجھ محمد کے درجے کی جنت میں ہوگا. یہ محبت کرنے والوں کا عالم ہے، یعنی اتنا بڑا. یہ المستدرک میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ مقام و مرتبہ ملے گا. اس لیے میں لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آج کا دن ابھی وقت ہے، آپ اپنے دسترخوان پر جب بیٹھیں تو اپنے بچوں کے سامنے تذکرہ حسن و حسین کریں، کیونکہ حسن و حسین کے تذکرے سے نبی خوش ہوتے ہیں. ذرا سوچئے اگر ہماری کسی ادا سے نبی علیہ السلام خوش ہوئے اور ہماری بگڑی نہیں بنے گی. اس لیے اس گھرانے کے ساتھ تمسک کرنا، اس گھرانے کا وسیلہ دینا. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے وہ جو کلمات اللہ نے سکھائے وہ کیا تھے؟ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کلمات نبی علیہ السلام کا نام تھا، وہ کلمات حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، سیدہ زہرا کے نام تھے کہ حضرت آدم نے ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. تو پہلے بھی ان کے وسیلے لوگ دیتے رہے، آج بھی دے رہے ہیں. میں بھی یہ دعا کرتا ہوں اے اللہ کل قیامت کا دن ہو ہمیں بھی حسن و حسین کے خادموں میں ہو. الہی آمین، الہی آمین. اتنی پیاری بات، بہت خوبصورت انہوں نے آغاز کیا. یہ بتائیے ہمارے شہزادے ہمارے نارمل گھروں میں کہتے ہیں جی جو گھٹی دیتا جو کان میں اذان دیتا نا تو بچے کی عادات اسی پہ جاتی ہیں. اب آپ یہاں پہ ذرا سوچیں کہ یہاں پہ گھٹی دینے والی کون ہے، یہاں پہ اذان دینے والے کون ہے، اور یہاں پہ صرف یہ نہیں کہ سیرت تشبیہ بھی تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، شبیہ بھی کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، اور سخاوت پہ بات بھی ضروری ہے. بالکل ایسے ہی ہے، ماشاءاللہ سے بہت عمدہ آغاز کیا ہے. اور ایسا ہے کہ خود پروردگار عالم قرآن کریم میں ان کی آمد کا ذکر کرتا ہے. تفسیر دور منصور کے اندر یہ روایت موجود ہے. اس کے علاوہ حاکم حسقانی نے شواہد التنزیل کے اندر بھی یہ روایت لکھی ہے. یہ جو سورہ رحمان کی آیت ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. تو جو دو سمندر ہیں جو آپس میں ملتے ہیں، ایک تو ظاہری طور پر دنیا کے اندر موجود ہے اس کی مثال، اور اس کے جو باطن ہے اور تعویل ہے وہ یہ ہے کہ علی مرتضیٰ اور حضرت فاطمہ زہرا کے فضائل کا سمندر ہے. یہ دونوں ملتے بھی ہیں اور دونوں کے درمیان فاصلہ بھی موجود ہے. ورنہ جہاں پر فضیلتیں آ جاتی ہیں، جہاں پر انسان کے اندر صلاحیت اور قابلیت آ جاتی ہے، وہاں پر ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، لیکن ان کے درمیان ٹکراؤ پیدا نہیں ہوتا. تو تم دونوں گروہ جنوں انس، تم کون کون سی اللہ کی نعمتوں کو جھٹاؤ گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. اور پھر جو اس میں سے چیز نکلتی ہے یا وہ سبز رنگ کا پتھر ہے یا وہ سرخ رنگ کا پتھر ہے. یعنی اس سے مراد امام حسن مجتبی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ہے. تو ان کی تو آمد کا ذکر بھی قرآن کریم نے کیا ہے. اور بعض علماء کرام نے جو فضائل کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے تو کہتے ہیں کہ اتنے فضائل ہیں کہ ہم مجبور ہوتے ہیں کہ کچھ کیٹیگریز بنائیں. کچھ فضیلت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ایسی ہے کہ جس میں وہ پنجتن پاک کے ساتھ شریک ہے، جیسے آیے تطہیر میں، سورہ دہر میں، آیے مباہلہ میں، سورہ کوثر میں، آیے رحمان میں، آیے نور کے اندر. تو کچھ ایسے فضائل ہیں کہ جس میں پنجتن پاک کے ساتھ شریک ہیں. کچھ ایسے فضائل ہیں جس میں وہ اپنے بھائی امام حسین کے ساتھ شریک ہیں. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن و حسین دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں. اور یہ روایت مکمل نہیں ہے، مکمل اس طریقے سے وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا. اور جو ان دونوں کے بابا جان ہیں وہ ان دونوں سے افضل ہیں. یعنی یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، وہ تو قسیم الجنت والنار ہیں. اور پھر کچھ فضائل ایسے ہیں جو امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہیں. مثال کے طور پر حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لو کان العقل رجلا، اگر عقل کسی انسانی صورت میں آتی لکان الحسن،
अल्लाह अकबर। तो वो हसन मुश्तबा की सूरत होती। तो इतने सखी, इतने शुजा, इतने अक्लमंद और फरासत रखने वाले इमाम हसन मुश्तबा। और जो आपने दस्तरखान की बात की है, तो सरकार इमाम हसन मुश्तबा के दस्तरखान इतना वसी व अरीज़ होता था कि उसमें आया करते थे अपने चाहने वाले भी, गैर भी आया करते थे, सब आके इस्तेफादा किया करते थे। हत्ता एक रिवायत बड़ी अजीब मिलती है कि एक मतलब इमाम हसन मुश्तबा अपने दस्तरखान पर मौजूद थे और सामने से देखा कि कुत्ता आ रहा है, नजिस जानवर आ रहा है, और उसको उसकी भूख को महसूस किया, तो खुद अपने यहाँ से निवाला उठाकर उसकी तरफ फेंका। अच्छा, जो आपके अतराफ में लोग मौजूद थे उन्होंने चाहा कि इसको दूर कर दें, तो दूर जब भगाने की कोशिश की तो कहा कि नहीं, इन्नी लअस्तही, मुझे शर्म आती है परवरदिगार से कि कोई मखलूक खुदा भी भूखी हो और मैं खाना पेट भर के खा लूँ। तो हत्ता दस्तरखान इमाम हसन इतना वसी होता था कि कोई भी मखलूक खुदा हो, चाहे वो एक हमारी जो शरीयत की निगाह में नजिस जानवर भी हो, लेकिन अगर वो भूखा है तब भी उसे तुम्हें सैर करना है। तो जब इमाम हसन मुश्तबा ने इंसानियत का भी फ़र्क नहीं देखा, इंसान और जानवर का भी फ़र्क नहीं देखा, तो हम क्यों फ़िरक़ों के अंदर चले जाते हैं? हम क्यों ये देखते हैं कि हमारा पड़ोसी किस अक़ीदे का है, किस नज़रियात का है? अगर वो इंसान है तो इंसान होने के नाते इमाम हसन मुश्तबा का जो चाहने वाला है वो यकीनन अपने पड़ोसी की खिदमत में नज़र व नियाज पेश करेगा, आज का जो इफ्तार है वो पेश करेगा, ताकि इमाम हसन मुश्तबा के दिन को बेहतरीन अंदाज में सेलिब्रेट कर सके। क्या क्या प्यारी बात की आपने। हमें बताएं, ये जो सखी इब्ने सखी है जिनका दस्तरखान आज भी चला आ रहा है, ज़रा इनका बचपना कैसा था आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का तो प्रोग्राम ही मुझे ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल ही जन्नती टाइप की कोई चीज़ है, ये ज़मीन की कोई बात ही नहीं हो रही है, मतलब बिल्कुल वो गैर मामूली बात लग रही है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि सैयदा को लेबर पेन शुरू हुआ है, आप जाकर घर तशरीफ़ ले गए। आप उनके घर में जैसे माएँ बेटियों के लिए तड़पती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह हर एक मिनट के बाद पूछते थे मेरी बेटी कैसी है, और खुशखबरी लेने के लिए अपने हाथ फैला के बैठे हुए। और जो ही ऐमन आती हैं और आपके हाथों पे सैयद इमाम को दे देती हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ देखते हैं और उन्हें लिपटा लेते हैं। मैंने उस दिन सीरत में पढ़ा कि साहबियात कहती हैं कि या रसूलल्लाह, बच्चे को पहले नहलाते हैं, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि नहलाना है या पहले कपड़े पहनाने हैं या क्या। आम बच्चे होते हैं, आपने यही कि आपने बस उनको लिपटा लिया और अपना लुआब दहन का घुट्टी भी लगा दी, और उसके बाद आप उन्हें दीवानावार चूम रहे हैं। अल्लाह। और आपको ये तसल्ली हो गई कि मेरी बेटी का दर्द भी खत्म हो गया और मेरा बेटा भी पैदा हो गया। क्या मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगी, मैं छोटी ब्रेक आ गई, छोटी सी ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं इसको।